الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے شعبان المعظم کے آخری دن کا ایک ایسا عمل کہ ایک ہی رات میں آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ میرے جن بہن بھائیوں نے پچھلے سال شعبان المعظم میں یہ عمل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار نوازا ہے۔ اللہ کی ذات نے انہیں اتنا نوازا ہے کہ ان کی جھولیاں بھر گئی ہیں۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے بھی وہی عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ کے گھر میں رزق کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے۔ جن کو اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر ابھی تک یقین نہیں آیا، فوری طور پر یہ عمل کریں، ایک بار آزما لیں۔ انشاءاللہ آپ کو پوری زندگی کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ آپ پوری زندگی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کہیں گے کہ ہمیں بہت ہی پیارا وظیفہ بتایا گیا تھا۔ تو آج آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی جو شعبان المعظم کے ختم ہونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ تو اپنا یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینہ شعبان المعظم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرو۔ مہینہ چونکہ ختم ہونے والا ہے، اپنے اوپر سے صدقہ کیجئے، اپنا صدقہ دیجئے، خیرات دیجئے، فقیر و محتاجوں میں بانٹیے، کیونکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے توبہ آپ نے کرنی ہے۔ ایک شخص تھا جو سارا سال گناہوں میں مبتلا رہتا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، صدقہ و خیرات کرتا، غسل کرتا، توبہ کرتا اور نیکیوں میں لگ جاتا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور اسے موت آ گئی، اب فرشتے، عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے حاضر ہو گئے اور پوچھنے لگے رب تعالیٰ اسے کس طرف لے کر جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رمضان المبارک کا احترام کرنے اور اللہ کی راہ میں، میری راہ میں دینے کی وجہ سے اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ لہٰذا روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جو کوئی ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، ماہ رمضان کی آمد کی خوشی کرتا ہے، ماہ رمضان کے جانے کا غم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے بخش دیتی ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ہر کوئی اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو بدلنا چاہتا ہے، پر ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات نے لکھ دیا ہے۔ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ مبین والا عمل کر لینا ہے۔ اب مبین والا کون سا عمل ہے؟ یہ مبین والا ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو جو کوئی کرتا ہے مکمل یکسوئی کے ساتھ اور جس مقصد کا تصور کر کے یہ مبین والا عمل کرتا ہے، اس کا وہ مقصد 100% پورا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ وہ مبین والا عمل جو کہ ہر حاجت، ہر پریشانی سے نجات والا عمل ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ذرا غور سے سن لیجئے۔ آپ کے اگر آپ حاجت روائی کے لیے، یعنی حاجت اپنی پوری کرنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ علماء کرام نے فرمایا جو شخص صبح شام سورہ یاسین پڑھے گا، اس کو 80 ضروریات پوری ہوں گی اور ادنا ضرورت اس کی فکر اور محتاجی سے نجات ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، سنا آپ نے، ہماری آج کل کی سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ فکر اور محتاجی ہے۔ فقر یعنی غربت، فقیری اور محتاجی، ہر چیز کے لیے ہم ترستے ہیں کہ بہت سی چیزیں جن کی ہم خواہش کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں مل نہیں پاتی۔ تو آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، آپ رزق چاہتے ہیں، آپ رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں،
آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی روزی میں وسعت فرما دے، اور آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں تیری مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہوں، تو آپ یہ مبین والا عمل ماہ شعبان المعظم کے ختم ہونے سے پہلے کر لیجئے۔ تو آپ نے یہ مبین والا عمل کس طریقے سے کرنا ہے غور سے سن لیں اور اس کو نوٹ فرما لیں، کیونکہ تھوڑا سا جو ہے وہ لینتھی قسم کا ہے، وظیفہ آسان ہے لیکن آپ کو نوٹ ضرور کرنا ہوگا۔ تو آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش ہے، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، آپ جیسا کہ رشتہ، شادی، کاروبار کی بندش، رزق میں کمی، تو ایک ہی رات میں کام ہو جائے گا۔ آپ نے دن میں کر لینا ہے اس عمل کو، آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، آسان سا عمل ہے، لمبا نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے قبلہ رو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے سورہ یاسین پڑھ لینی ہے۔ سورہ یاسین میں جب پہلی مبین پر پہنچیں تو آپ نے پہلی مبین پر 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار پڑھ لینی ہے۔ دوسرے مبین پر پہنچیں تو سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ تیسری مبین پر پہنچیں تو سورہ علم نشرح کو 3 بار پڑھنا ہے۔ چوتھی مبین پر پہنچیں تو سورۃ الفاتحہ کو 3 بار پڑھیں۔ پانچویں مبین پر پہنچیں تو آیت الکرسی کو 3 بار پڑھیں۔ چھٹی مبین پر پہنچیں تو یہ دعا 3 بار پڑھیں، یعنی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر سے سن لیجئے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور 7ویں مبین پر پہنچیں تو 3 بار درود پاک پڑھیں، اور یہ دعا یعنی اللہ پاک کا ایک نام یا رزاق کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں، اور پھر دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میری روزی میں اتنی وسعت فرما کہ تیری مخلوق میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنوں۔ اور اس کے علاوہ صبح اٹھ کر حسب توفیق 10 روپے، 5 روپے، 1 روپیہ جتنا ہو سکے حسب توفیق اللہ کی راہ میں کچھ رقم خیرات کر دیں، اور پھر انتظار کریں، انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کو رزق کی فراوانی ہوگی، اتنا رزق ملے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ عمل خود بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ جتنا زیادہ شیئر کریں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کی اجازت ضرور لے لیجئے۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ کو کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے اور 20 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔